انتہائی ایک سلگتا ہوا سوال لگتا ہے. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ امیر سنت نے فرمایا تھا مسکراہٹ کی تحریک چلائی جائے. عرض یہ ہے کہ بچوں کے ابو بات بات پر غصہ کرتے، رونے کا دل چاہتا ہے، مسکرائے کہاں سے؟ یہی تو بات ہے نا کہ مطلب وہ مصیبت میں مسکرانا ہی تو کمال ہے. یہ تو بزرگوں کے اس طرح کے مقولے بھی ہیں کہ مخلص کی غالباً یہ وہ ہے کہ وہ دل اس کا غمگین ہو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ. صبر جمیل کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے صبر جمیل کہ جس کو تکلیف ہو پہچانا نہ جا سکے اس کے چہرے سے. کیا صبر کی تعریفات میں یہ جی مسکراہٹ تو کیا بات ہے، مسکراہٹ تو ہونی چاہیے اگر ممکن ہو تو. لیکن ذرا ہر وقت مسکراہٹ نہیں ہوتی آدمی کے، ایسے کیفیات ہوتی ہے کہ مسکرانا وہ جمتا نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کچھ ایسا اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے تو صبر کرے اور ہو سکے تو مسکرا کر اور حسن تدبیر سے، اچھی تدبیر کے ساتھ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو ظلم کرتا ہے وہ توبہ کرے، اور جس پر ظلم کر رہا ہے اس سے باز بھی آئے اور اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. جب وہ پکڑ فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی. ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں. اب اگر وہ ہے ظلم تو میں اس واقعے کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ابھی تو ون سائڈ سوال ہے. اب وہ کیا پتا، وہ مطلب جب مسکرانے کے مسائل ہیں تو زبان کو کنٹرول کرنے کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہوں گے. تو ادھر سے آنکھیں نکلتی ہوں گی، ادھر سے زبان نکلتی ہوگی، ادھر سے فائر ہوتا ہوگا، ادھر سے بم گرتا ہوگا، کیا پتا کیا کیا ہوتا. تو یہ کہ اگر ایک فریق کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، دوسرے فریق کو چاہیے کہ قفل مدینہ ٹائٹ لگا لے. انشاءاللہ بات آگے کم سے کم بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی آگے. کیونکہ اگلا اگر غصے میں کچھ بولتا ہے کہ زبانی کاروائی عورت کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو اس کی شان کے خلاف ہوں گے. بابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدمی یا انسان کا آسان ہونا، یعنی ہینڈلنگ آسان ہو، یہ زیادہ اس کی انسان کی خوبصورتی نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو، یا اس کو سمجھانا آسان ہو، اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو، اور اسے مشورہ لینا آسان ہو، اس کی اصلاح کرنا آسان ہو، اور وہ کسی بات کو کہا جائے تو ہم کو یہ نہ ہوگا یار اس کو سمجھانے میں گھنٹوں نکل جائیں گے، اس کو بتانے میں گھنٹوں نکل جائیں گے. تو انسان کی طبیعت میں جو آسانی ہو، تو آپ کو نہیں ہوتا یہ آسانی اگر انسان کی طبیعت میں آ جائے گا، آسان انسان جس کو ہم کہیں، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا، معاملہ کرنا، یہ ایک انسان کو خوشگوار کر دیتا ہے. نہیں واقعی آپ نے بڑے خوبصورت یہ الفاظ بیان کیے کہ ایسا بندہ بہت، یعنی کہ سب کا منظور نظر ہو جائے. ہینڈلنگ ایزی ہونی چاہیے، اس کو ہینڈل کرنا. یعنی جو جانور بھی ہے نا آسان ہوتا ہے نا. اب آج کل غریب، یہ اصطلاح چلی ہوگی، بڑا غریب ہے. تو اگر یہ منڈی میں تو غریب ہے، یہ باہر نکل کر بھی غریب ہو نا تو اس کی بڑی قدر ہوگی. ایک آپ بھی آج ہی بتا رہے تھے سائیں بھائی مجھے کہ وہ ایک بہت بڑا مطلب وہ جانور قد کاٹ والا، اس کو مطلب ایک چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے. ان قریب اس کی زیارت آپ کو انشاءاللہ ہوگی. رسی پکڑ اس جانور کا رسی پکڑ کے وہ چلاتا ہے. وہ ایسا شریف ہے، یعنی غریب. تو کیا اب اس کی تعریف ہوئی؟ اگر یہ ہو کہ بھراٹا ہے، ٹکریں مارتا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو اس کا تذکرہ ضرورتاً ہوگا لیکن تعریف نہیں ہوگی. تو غریب اور شریف کے القابات نہیں ملیں گے. تو جانور بھی اگر نرم ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہمیں پیارے اسلام بھائی، ہمیں واقعی ایک آسان انسان، آسان فرد ہونا چاہیے. ہمیں ہینڈل کرنا، ہم سے بات کرنا آسان ہو، سمجھانا آسان ہو.
ہم سے رشتہ داری کرنا آسان ہو، ہمارے پڑوس میں رہنا آسان، کاروبار کرنا ہم سے آسان، کاروبار کرنا آسان ہو، قرض دینا آسان ہو، واپس وصول کرنا آسان ہو. ابھی شیطان کان میں بول رہا ہوگا جو سوچ رہے ہوں گے شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یوں ہاں شریف بن کے جیو گے سب کھا جائیں گے تم کو. یہ بھی شیطان سے آپ کی ٹکر برابر کی چل رہی ہے. تو آپ مارو نا شیطان پر ایک. ہم تو شیطان کی باتوں میں آنے کا نہیں ہے. ہم سید الشرفاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، میرے آقا شریفوں کے سردار ہیں الحمدللہ. تو میرے آقا ایسے شریف، ایسی شرافت کے مخلوق میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، تو زندگی جیے کہ نہیں جیے. صحابہ کرام شرافت کے ساتھ زندگی گزار کے گئے کہ نہیں گئے. اولیاء کرام لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام ہوئے، سب کے سب شریف تھے، تو آخر انہوں نے زندگی گزاری کہ نہیں. کہ شیطان کان میں بولتا ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے. کیا شرافت ختم ہو گئی ہے؟ کیا دنیا میں آج شریف لوگ نہیں ہیں؟ ایک سے ایک شریف بھی الحمدللہ دنیا میں پائے جا رہے ہیں. زندگیاں ان کی بھی مطلب گزر رہی ہیں، ٹینشن فری ہو کر وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. اور جو مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں لڑا کے بڑا کے، تو ان کو ٹینشن ہی لگے ہوتے ہیں. کبھی پولیس تنگ کرتا ہے، کبھی بدماش تنگ کریں گے، کبھی شیر کا سوا شیر چکرے گا، تم یہ دکھاؤ گے، وہ لات مارے گا تو گلاٹی کھلا دے گا، کلابادی کھلا دے گا. تو یہ اپنے کو یہ زندگی چاہیے نہیں نا، مارا ماری والی، شرافت والی. تو ایک چانٹا مارتا ہے، دوسرا پیش کرے بھائی چل دوسرا مار لے یار، اگر تو اسی سے خوش ہوتا ہے. تو یہ کس سے کہ پھر دوسرا مارے گا کائے کو، پہلے مارنے پر ہی نادم ہو جائے گا. ایک مثال مطلب یہ بولتے ہیں، مطلب یہ بچپن سے سنا ہوا ہے کہ ایسا آدمی ہے نا کامیاب ہے. باقی ہم شریف کے ساتھ شریف ہے، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، یہ گندے لوگوں کے جملے ہیں. اچھے شریف لوگوں کے اور مہذب افراد کے، اچھے خاندان والوں کے جملے نہیں ہیں. اچھا خاندان آج کل مالدار ہو، تھوڑا روب داب ہو، کوئی مطلب پولیس میں اپروچ ہو یا کوئی سورسز ہو، وہ اچھا خاندان نہیں. اچھا خاندان یہ نہیں ہے. نیک نمازی، پرہیزگار، سادگی والا، اللہ اور رسول کو ماننے پہچاننے والا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا، یہ خاندان اچھا ہوتا ہے. چاہے مالی طور پر وہ بالکل کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی اپنے دروازے پر بھی کھڑا نہ رکھتا اس کو، وہ اچھا ہے. آج نہیں تو کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں آسان بننا ہے بابا. آسان اللہ والی کرے. یار یہ آسان والی تو بات ہے نا وہ کہ ناراض، مطلب جیسے کہ بعضوں کی ناراضگی کا ڈر لگتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یار ان کو ایسا لگتا ہے اپنے کو یار یہ بالکل کیسا ہے آدمی یار، یہ اس کو جیسے کہ نہیں ناراض نہیں ہوتا ہو، یا ناراض بعضوں کا دل ہے لگتا ہے، لیکن وہ اتنے سافٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ناراضگی کو بھی اتنا وہ کرتے ہی نہیں اور نکل جاتے ہیں، یا زندگیاں آسان کر دیتے ہیں لوگوں کی. اب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترین بات جو ارشاد فرمایا ابھی، سرکار دو جہاں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یعنی کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر لیتا تھا. کوئی کہے کہ بات کرنی ہے تو کہاں بیٹھنا ہے. اور بچی کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کیا ان کے انداز مبارک ہوا. آپ نے آسان والی بات کہی نا، یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المؤمن ہین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل، نرم خو اور آسان ہوتا ہے. سہلن کی جو تعریف میں نے مفتی قاسم صاحب سے پوچھی تھی تو انہوں نے یہی اس کی تعریف بتائی کہ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ایزی ٹو ایکسیس ہو، اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو، تعلق کرنا آسان ہو، کاروبار کرنا آسان ہو، رشتہ داری کرنا آسان ہو. تو یہی مومن کی تعریف ہی ہے جو اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ مجھے بھی آسان بنا دے، اور جو خود آسان ہوتا ہے اس کے لیے زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. بے شک اللہ مجھے بھی آسان کر. صلو علی الحبیب. اب آپ بہت آسان ہیں، اللہ آپ کو سلامت. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. اللہ کرے آپ کی زبان آپ بہت کی آسان، لاج رہ جائے آمین. اور آپ کے حسن زن سے اچھا ہو جاؤ. آپ بہت آسان ہیں. بالکل صحیح ماشاء فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام مرتبہ دیا ہے نا، اس مقام مرتبے پہ رہ کر بھی بندہ آسان رہ جائے نا، کیا بات. یہ بھی ایک بس ہوتا ہے. اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے. میرا پیر بہت آسان ہے ماشاءاللہ. مطلب بات کرنا آسان ہے، آپ سے میں تو کہتا ہوں آپ سے رابطہ بھی آسان ہے. کمال ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.